بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج ہمارے دینی سوال اور جواب کا 7واں ایپیسوڈ ہے اور آج بھی سوالات ہیں تو ہم ایک ایک کر کے ان کے جواب دیتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ وطر تہجد کا حصہ ہے، لیکن لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے اس کو عشاء کا حصہ بنا دیا ہے۔ کبھی کبھار پڑھ لو تو عشاء کے ساتھ اس ڈر سے کہ آنکھ نہ کھلے تو ٹھیک ہے، لیکن کسی نماز کو اپنی آسانی کے لیے دوسری نماز کا حصہ بنا لینا یہ کتنا جائز ہے؟ بھائی، اپنی آسانی کے لیے لوگوں نے نہیں بنایا ہے، بلکہ اس کی اجازت خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو بہتر یہی ہے، افضل یہی کہ رات کے آخر میں پڑھے تہجد کے ساتھ میں، لیکن اگر آنکھ کھلنے کا اندیشہ نہ کھلنے کا اندیشہ ہو تو عشاء کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اس میں لوگوں نے نہیں آسانی بنائی ہے، بلکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی دی ہے، تو لہٰذا اس پر طنز کرنا تو درست نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ رات کے آخر میں پڑھیں، اور نہیں پڑھ سکتا تو شروع میں بھی پڑھ لیں، اور نہ صرف اجازت ہے بلکہ اجازت حکمی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 یا 5 باتوں کی وصیت فرمائی، جس میں سے ایک یہ تھا کہ سونے سے پہلے وطر پڑھیں، او کما قال۔ تو اجازت ہے بہرحال، اور یہ اجازت بندوں نے نہیں بنائی ہے، لوگوں نے، یہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی ہوئی ہے۔ باقی عشاء کا حصہ بنایا ہے یہ بات درست نہیں ہے۔ عشاء کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اب چونکہ واجب ہے، تہجد مستحب ہے، تو اس لیے اگر وہ چھوٹ جائے گی تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر وطر چھوٹے گی تو ہمارے نزدیک تو وطر واجب ہے، تو گنہگار ہوگا۔ تو اس لیے بھائی، افضل بنانے کے لیے بالکل واجب کو ہی ترک کر دینا یہ تو بہت زیادہ غلط بات ہوگی، تو اس لیے وطر کو پہلے پڑھ لیا جاتا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب، میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ کیا چھوٹی داڑھی رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ مولانا نے بتایا ہے کہ بس مرد اور عورتوں میں فرق ہونا چاہیے؟ بھائی، داڑھی جو ہے وہ کم از کم 1 مشت ہو، اس پر تمام فقہا کا اتفاق ہے۔ یہاں سے 1 مشت داڑھی ہو تو یہ 1 مٹھی کے بعد جو ہے وہ کاٹ سکتے ہیں، اس سے نیچے نہیں جو ہے رکھ سکتے، یعنی اس سے پہلے کٹوانا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ابو سر صاحب امبیڈکر نگر سے پوچھتے ہیں، آپ واٹس ایپ گروپ مسئلے کی ویڈیو، بھائی یہ ہو گیا۔ وسیم صاحب راجستھان میں، اکثر مسجدوں میں تراویح کی نماز میں قرآن 20 رکعت میں ہوتی ہے، 1.5 پر۔ بھائی، لمبا سوال نہ کیا کرے، بات کو شارٹ میں سمجھانے کی کوشش کریں، چونکہ اتنا وقت بھی نہیں ہوتا اور پھر ویڈیو بھی بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے۔ تو مسئلے کو واضح کریں چند لائنوں میں تو بات اچھی لگتی ہے۔ بہرحال یہ بہت بڑا سوال ہے، قرأت کرتے اس میں رزم کیا چلا جاتا ہے، پتہ نہیں پہلی رکعت دوسری رکعت۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے جب تراویح میں سنتا ہوں قرآن تو میں بھول جاتا ہوں کہ کون سی رکعت چل رہی ہے، کیا چل رہا ہے۔ تو آخر میں لکھتے ہیں کہ کیا ایسی حالت میں امام کے پیچھے سورت وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی، اگر آپ سورت پڑھ رہے ہیں تو تراویح کیوں سن رہے ہیں؟ پھر تراویح میں تو قرآن کا سننا سنت ہے، تو اگر آپ اس کے پیچھے تلاوت کریں گے اپنی، تو پہلی بات تو قرآن خود کہتا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو۔ تو حدیث میں بھی ہے کہ جب امام قرأت کرے تو تمہاری قرأت امام کی قرأت ہے، تو اس لیے پیچھے کچھ پڑھے نہیں بلکہ امام کی قرأت کو دھیان سے سنا کریں آپ۔ سوال پوچھتے ہیں کہ میری ایک لڑکی سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، ہم دونوں کے ریلیشن کو 10 سال پرانا ہے، لیکن ہماری پاک محبت ہے۔ واہ واہ واہ، نہیں واہ، بغیر شادی کے 10 سال کی محبت، وہ بھی پاک؟ بغیر شادی کی جو محبت ہوتی ہے وہ پاک کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو سب سے پہلے ناپاک محبت ہوگی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک مطلب زنا نہ کرے تب تک وہ محبت پاک ہے، بھائی ناپاکی محبت ہوتی ہے بغیر نکاح کے۔ تو کہتے ہیں کہ پاک محبت تھی، شادی کہیں اور کر دی، اب بھی فون پر بات کرتے ہیں، کیا یہ گناہ ہے؟ شادی کہیں اور ہو گئی، اس کے باوجود فون پر بات کرتے ہیں، اور یہ پاک محبت ہے؟ یہ ناپاک نہیں ہے، بلکہ ناپاک کے 1000 درجے کیے جائیں نا تب بھی یہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ تو بھائی، آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کی وائف سے کوئی غیر لڑکا بات کرے، محبت کرے؟ تو اگر آپ یہ پسند نہیں کرتے تو آپ دوسرے کی بیوی سے کیسے بات کر رہے ہیں؟ یہ انتہائی بے غیرتی کی بات ہے، اس سے توبہ کرے فوراً، ابھی اسی وقت ویڈیو سننے کے بعد میں توبہ کرے اور دوبارہ قطعاً رابطہ نہ کریں۔ تم پاک رہو گے، تمہارے گھر کی خواتین پاک رہیں گی۔ تو اس لیے بھائی، ایسا کام کچھ نہ کریں کہ کل کدار آپ کو کبھی ایسا مسئلے سے سامنا ہو تو پھر آپ کو بھی دقت زیادہ ہو، تو فوراً توبہ کریے۔ اور یہ پاک نہیں ہے بلکہ ناپاکی کی انتہا ہے۔ صبح فرض جماعت اگر کھڑی ہو جائے تو سنت پڑھنا ضروری نہیں ہے، اجازت ہے اس وقت تک جب کہ آپ جماعت میں شریک ہو سکتے ہو۔ احتلام کے 1-2 قطرے ہوں تو پھر غسل واجب ہوتا ہے۔ اگر وہ واقعی منی ہے، سفید پانی گاڑھا جو پانی منی کا ہوتا ہے، اگر وہ واقعی منی ہے تو غسل واجب ہوگا چاہے ایک قطرہ ہو۔ سوال یہ ہے کہ 2002 گجرات میں بھائی یہ سیاسی سوال نہ کیا کرے، البتہ اگر آپ کو یقین ہے کہ کسی نے ظلم کیا ہے، ستم کیا ہے اور آگے بھی ظلم و ستم کرے گا تو آپ اس کو نہ ووٹ دے سکتے ہیں نہ سپورٹ کر سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے۔ پوچھتے ہیں کہ 20,000 دینے تھے ایک بندے کو، 200 کی گڈی میں
ایک نوٹ کم چلا گیا تو پھر اب کسی غریب ضرورت مند کو 200 روپے دے سکتے ہیں، بھائی آپ ان کو تلاش کر کے ان کو ہی دیجیے، اگر وہ نہ ملو تو غریب کو دے دیں، پھر اگر وہ مطالبہ کرے تو پھر آپ اس کو واپس کریں دوبارہ۔ پوچھتے ہیں کہ قرآن وداؤٹ ترجمہ پڑھنا اور ترجمہ کے ساتھ پڑھنا تھوڑا فضائل بیان کریں۔ بھائی دونوں کی فضیلت اپنی اپنی جگہ ہے، ترجمہ ثواب وہ جو تلاوت ہے ثواب کے لیے اور برکت کے لیے، اور ترجمہ ہے اصلاح کے لیے، تو تلاوت بھی کرا کریں اور ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھا کریں۔ سوال پوچھتے ہیں کہ جب نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی بھی آگے سے نکلنے لگے تو اسے روک سکتے ہیں، حدیث میں کیا ہے؟ بھائی آپ تو نہیں روک سکتے، چونکہ آپ تو نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز میں کیسے روکیں گے؟ نماز آپ کی ٹوٹ جائے گی۔ سامنے والے کو چاہیے کہ نماز کے آگے سے گزرے نہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ سحری اور افطار کی دعا پڑھنا ضروری ہے، کیا یہ حدیث سے ثابت؟ جی ہاں، سحری میں تو ثابت نہیں ہے حدیث سے، لیکن افطار کے وقت اور افطار کے بعد کی دعائیں ثابت ہیں، سنت ہے، پڑھ سکتے ہیں، نہ پڑھیں تب بھی کوئی دقت کی بات نہیں ہے، لیکن پڑھنے تو زیادہ اچھا ہے۔ سوال پوچھتے ہیں آفتاب صاحب کی، میرا سوال ہے کہ اگر پاکی کی حالت میں ابھی غسل فرض نہیں ہوا ہے تو کیا غسل کے فرائض کے ساتھ نہانے سے وضو ہو جائے گا یا بنا ناک میں پانی؟ بھائی غسل جب فرض ہو یا واجب ہو تو پھر یہ ہے کہ آپ کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں، بدن پر پانی بہائیں۔ اگر آپ ایسے ہی اپنے غسل کر رہے ہیں تو جیسے چاہیں نہائیں، کلی کریں نہ کریں، کر لیں تو اچھی بات ہے، غسل کی سنتیں بھی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ غسل تو وہ ہو جائے گا، چونکہ واجب ہی نہیں ہوا تو پھر وہ حکم کہاں ہوگا غسل کا؟ آپ اپنے طبیعت کے انوسار آپ غسل کر سکتے ہیں جیسے چاہیں۔ تراویح کا دور مکمل ہونے پر لوگ سونپ پانی پھکواتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، گنجائش ہے، لیکن اس کو بہت زیادہ رواج نہیں بنانا چاہیے، قرآن کا دم ثابت ہے تو جائز ہے۔ سفیان صاحب گونڈا سے، کیا رمضان موت ہو جائے تو اس کا حساب کتاب رمضان میں ہوتا ہے یا اس کے بعد؟ بھائی حدیث میں ہے کہ جو رمضان میں انتقال کرے تو اس کا حساب نہیں ہوتا، قبر میں اس کا عذاب بھی نہیں ہوتا، تو اس پر علماء کا اختلاف ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف رمضان کے وقت کے لیے عذاب کو روکا جاتا ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ آگے بھی روکا جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کی ذات سے امید یہی ہے کہ اس کا پھر قبر کا عذاب ہمیشہ قیامت تک نہیں ہوگا، اور یہی قول زیادہ راجح اور معتبر ہے۔ پوچھتے ہیں کہ کیا روزے میں فوٹو کھینچ سکتے ہیں اور کیا میوزک والی نعت سن سکتے ہیں؟ بھائی روزے میں فوٹو کھینچ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں ڈیجیٹل تصویر کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، بہت سارے علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں اور بہت سارے اس کو تصویر مانتے ہی نہیں۔ تو بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ تصویر نہ کھینچیں اور روزے کی حالت میں بھی نہ کھینچیں۔ باقی اگر اس میں اختلاف ہے تو پھر اس کا حکم نرم ہے، اتنا سخت نہیں ہے کہ اس کو لعنت ملامت کی جائے، اور میوزک والی نعت نہیں سن سکتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد مردہ اور مردے سے جا کر ملتا ہے، ان سے بات کرتا ہے۔ بھائی تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، مریں گے تو انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ بہرحال علیین میں جو نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں وہ آپس میں ملتی ہیں، گنہگاروں کی نہیں ملتی۔ اسلام انصاری جھارکھنڈ سے کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ آستین موڑ کر نماز پڑھنا کیسا؟ بھائی نماز تو ہو جائے گی، لیکن بہرحال اس میں مکروہ ہوگی، اس لیے آستینیں نہ موڑا کریں۔ کندوری کا دیگ ہوتا ہے، اس میں بکرا ذبح کیا جاتا ہے، دیسی مرغا اور وغیرہ وغیرہ فلانا ڈمکانا، یہ سب چوچلے ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ غریبوں کو کھلائیں، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا نیت کے بقدر، بس کافی ہے۔ باقی کسی مزار پر جا کر کے بکرا ذبح کرنا یہ سب فرضی کے ڈھکوسلے، ان سے بچنا چاہیے۔ پوچھتے ہیں طیب صاحب دبئی سے، میرا سوال ہے کہ جمعے کی نماز میں کتنے آدمیوں کا ہونا ضروری ہے؟ امام کے علاوہ کم از کم 3 آدمی ہوں۔ کیا روزے کی حالت میں ہاتھ یا پیر ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ جی ہاں کاٹ سکتے ہیں۔ ہاتھ یا پیر کاٹ سکتے ہیں؟ اچھا، ہاتھ یا پیر کے ناخن، جی کاٹ سکتے ہیں۔ فیروز صاحب رودولی سے کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ مصلی پر نماز پڑھنے کے بعد کونا موڑ دیتے ہیں، شاید دلیل یہ دیتے ہیں کہ شیطان نماز پڑھنے۔ واہ واہ ماشاء اللہ، اگر شیطان نماز پڑھتا تو شیطان کیوں ہوتا پھر وہ؟ کیا مصلی پر نماز پڑھنے کے بعد ایسے ہی بچھا رہنے دے؟ بھائی مصلی پر نماز پڑھنے کے بعد میں شیطان نماز نہیں پڑھتا، تو جو کونا موڑنے کا رواج ہے یہ غلط ہے۔ باقی مصلی بچھا رہنے دیں یا ہٹا دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بہرحال یہ کونا موڑنے والی بات یہ بالکل بے اصل ہے۔ تو بہرحال بھائی یہ سوالات آج کے پورے ہو چکے ہیں، ہم نے جلدی جلدی جواب دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔